تو ہدہد کچھ دیر بعد آ کر بولا، میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، اے میرے سردارو، بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے، بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے، اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو، پھر ان سے پشت پھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ سبا نے کہا، اے میرے سردارو، بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے، معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے، اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو ہدہد اب کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ اچھا، اب اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اس واقعے کا جو حصہ بیان ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ بہت جلد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہوا، اور آپ کے دربار میں حاضر ہو کر
بہت انتہائی ادب اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے صبا سے آپ کے پاس ایک پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز سے وافر حصہ دیا گیا ہے جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ اس کا تو تخت اتنا بڑا ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز، اور وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے، یعنی شیطان نے ان کو ایسے راستے پر لگا دیے کہ جو کر رہے ہو کہ یہ جاؤ صحیح کر رہے ہو، اور سیدھے راستے سے شیطان نے ان کو روک دیے۔ اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، وہ ان کو نہیں معلوم، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ ہی نہ کر سکیں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اچھا، اب ہدہد کی یہ جو گفتگو تھی، یہ اس کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے، اور یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کلام کیا تھا۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ اللہ یسجدوا للہ، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، اب اصل میں ان آیات میں سورج کی عبادت کرنے والوں یعنی ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے، ہر وہ، صرف ان لوگوں کا نہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بھی پوچھیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو ملکہ سبا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ، ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اور کو پوجیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق جو ہے وہ صرف وہی ہے جو کائنات، جو زمین و آسمان پر قدرت رکھتا ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ ہر تمام معلومات کا عالم ہے، جو ایسا نہیں ہے وہ کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ کسی عبادت کا مستحق نہیں۔ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اور جس کو تمام کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ یہ ایک ہدہد کی جو گفتگو ہے وہ چل رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ ہم بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ایک طرف ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا
کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، اور پھر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ آپ نے ملکہ سبا کو کہا کہ نافرمانی نہ کرنا بلکہ اطاعت گزار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اچھا، اب اس مکتوب پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، اور پھر ایک سائٹ پر ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہدہد وہ خط جو ہے وہ لے کر وہ بلقیس کے پاس پہنچا، تو اس وقت ملکہ بلقیس میں ان کے گرد امراء اور وزراء کا بیٹھے ہوئے تھے، تو ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ تو ملکہ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرزنے لگی، اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سردارو، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے، مجھے ایک عزت والا خط ملا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس سے اس نے جان لیا کہ مکتوب بھیجنے والا کوئی جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے کہا بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو، تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس اطاعت گزار فرما برداری کی حالت میں حاضر ہو جاؤ، فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔